والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، یقیناً آج ہمارے اس اجتماع کو دیکھتے اور سنتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات، ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایک نئی چیز کہاں سے آ گئی، بلکہ کہنے والے تو اور آگے بڑھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا. کیا ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا؟ بھائیوں اور دوستوں، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اول الناس حضرت آدم علیہ السلام ابو الانسان، سارے انسانوں کے ابا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو سب سے پہلے جو انسان تھے اسی وقت سے اس سلوک اور تصوف کی ضرورت پڑ رہی تھی، اس لیے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی تو انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی بنایا گیا اور انسان کے ساتھ رہنے والے فرشتے بھی متعین کیے گئے اور ہر انسان کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی بنایا گیا. تو نفس اسی وقت سے ہے، شیطان انسان کے ساتھ اسی وقت سے ہے، اس لیے نفس کا تزکیہ بھی اسی وقت سے ہے. جی، قرآن کریم میں تذکرہ روحانیت کا آتا ہے. جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہدوں عابدوں کے لیے رہبان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ صالحین کا لفظ استعمال کیا، ابرار کا لفظ استعمال کیا گیا. اور پچھلی امتوں میں جو لوگ اپنے نفس کی اصلاح کرتے، قلب کی اصلاح کرتے، نفس کا تزکیہ کرتے، تو مختلف طریقہ ان کے اندر رائج تھا اور اس زمانے میں وہ محبوب بھی تھا.
وہ طریقہ یہ تھا کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ سے جوڑنے میں، انسان کو اللہ سے جوڑنے میں رکاوٹ بننے والا، حائل ہونے والا تصور کیا جاتا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ دنیا کی ہر شے، دنیا کی محبت، یہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، جس سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مقام پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، جس کے اندر بدبو اور تعفن پیدا ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے صحابہ کرام کو بتا کر یہ پوچھا کہ بھلا بتلاؤ، کیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جس کے اندر تعفن پیدا ہو چکا ہے، تم لوگوں کے پاس یا اس کے مالک کے پاس، جو بھی اس کا مالک تھا، کوئی حقیقت ہے، کوئی قدر و قیمت ہے اس کی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو مرا ہوا ہے اور اس میں بدبو آ رہی ہے، سڑا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو اس کو گھڑ پر ڈال دیا گیا ہے۔ فرمایا اس مرے ہوئے اور سڑے ہوئے بدبودار بکری کے بچے کی کچھ قیمت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی اللہ تعالی کے پاس اس کے بدتر حقیقت ہے، کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی نہیں ہے۔ اور جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کہہ سکتے تھے کہ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، دنیا کی اللہ کے پاس حیثیت ہے۔ تو گزشتہ امتوں میں جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے، اللہ کی محبوبیت حاصل کرنا چاہتے، وہ دنیا کی ہر شے سے کنارہ کش ہو کر شہر سے باہر پہاڑوں پر ویرانوں میں وہ زندگی گزارتے، اور دنیا و مافیہا سے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے، حتیٰ کہ بیوی اور بچوں سے بھی کنارہ کش ہو جاتے، سب سے یکسو ہو کر رات دن بس اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ وہ رہبان ان کو کہا جاتا تھا، اور ان قوموں میں ان کی بڑی قدر و قیمت بھی تھی، بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا، وہ اللہ والے کہلاتے تھے۔ گویا کہ اللہ کو پانے کی محنت، زہد اور تقوی۔ بچوں دیکھو کتا اندر آ رہا ہے، اس کو ہٹالو بیٹے، اور یہ کرسی پہ بیٹھے والے اپنے بزرگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی کرسیوں کے ساتھ آگے آ جائیں، اپنی کرسیاں لے کر آئیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا کو، دنیا کی ہر شے کو ٹھکرا کر، دنیا کی ہر چیز کی محبت کو ٹھکرا کر، جو چیز اللہ کی محبت سے غافل کرنے والی، غفلت میں ڈالنے والی ہے، ان سب کو ترک کر کے چھوڑ کر وہ جنگل بیابانوں میں، غاروں میں، کوہوں میں، پہاڑوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور رات دن اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ ان کو رہبان کہا جاتا تھا۔ یقیناً ان کا وہ عمل اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی وہ مصروفیت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بالکل صحیح تھی،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا جائے، بیوی بچوں سے بیزارگی اختیار کی جائے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہے، محنت مشقت کرے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا طلب الحلال فرض بعد الفریضہ، حلال روزی کا طلب کرنا دوسرے درجے کا فرض ہے کہ بندہ حلال روزی کے لیے محنت کرے، جستجو کرے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے تو وہ فرض ادا ہوگا۔ پہلے درجے کے فرائض وہ عبادات، فرض نمازیں، اور دوسرے درجے کا فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال روزی کا طلب کرنا ہے اور حلال روزی کے لیے محنت اور جستجو کرنا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ بہت سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحے کے بعد پوچھا کہ اتنے ہاتھ آپ کے سخت کیسے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محنت اور مزدوری کرتا ہوں اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے، اور میرا پیشہ پتھر کھوڑنے کا ہے، جن کو ہمارے پاس وڈر کہا جاتا ہے، جی وہ پیشے کے حساب سے نام پتھر پھوڑنے کا کام میں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا الکاتب حبیب اللہ، محنت کرنے والا شخص اللہ کا محبوب ہے۔ فرمایا الکاتب حبیب اللہ، بندہ دنیا میں رہے، اپنے بیوی بچوں میں رہے اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی مکمل طور پر ادا کرے۔ یقیناً حقوق العباد ادا کرنے کے لیے بندے کو محنت کرنا پڑتا ہے، جسمانی محنت کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک کہ حقوق اللہ ہے وہاں آدمی کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ محنت کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں کوئی محنت ہے؟ جن میں آدمی 100 مرتبہ بیٹھ کرتا ہے، چند رکعتوں کے لیے بیٹھ کر رہے، اس میں کوئی محنت ہے؟ کوئی محنت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں محنت ہے تو صرف اپنے نفس پر کنٹرول کیے، اس لیے کہ نفس اس کو اللہ کی مرضیات پر چلنے سے روکتا اور دوسرے راستے پر ڈالتا ہے۔ اس کو ہر آن ہر گھڑی شیطان سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ محنت یہی ہوتی ہے، اس کو ریاضت کہا جاتا ہے، اہل اللہ کی زبان میں ریاضت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہا کہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت، جس کا تحفہ دینے کے لیے اور اس نعمت کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ باقی روزہ دنیا میں فرض ہوا، زکات دنیا میں فرض ہوئی، حج دنیا میں فرض ہوا، کلمہ طیبہ پڑھنا ایمان لانے کے لیے، کلمہ شہادت کا پڑھنا وہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا۔ وہ دنیا میں جنت میں نہیں، وہاں بلا کر نہیں پڑھایا گیا۔ صرف ایک نماز ایسی عبادت تھی اور اتنی اہم ترین عبادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تاریخ بنائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، قریب بٹھایا، ثم دنا فتدلى
فکان قاب قوسین او ادنی، آپ اتنا قریب ہو گئے کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک تیر کمان یا دو تیر کمان کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میں ملایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز ضرور بڑی ہے، مشقت والی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے نماز بہت آسان ہے۔ اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی بڑائی نہیں، قدرت نہیں ہے، اللہ کے مواخذے کا اور پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے جماعت کے ساتھی جب گشت کے لیے نکلتے کیا ہے، نماز کی طرف ہی تو بلا رہے ہیں، اور کوئی محنت مشقت کرنے کے لیے، خیر ماہ مشقت کے لیے تو نہیں بلایا جا رہا ہے، نماز ہی کے لیے بلایا جاتا ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھیوں کو دیکھ کر لوگ پتلی گلی پکڑتے ہیں، بولے اللہ میاں کی پولیس آ رہی ہے، پتلی گلی پکڑتے ہیں اور بس نکلتے ہیں۔ اور جو اللہ سے محبت رکھنے والے اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رحبانیت نہیں، بلکہ بندہ جہاں اللہ کے حقوق ادا کرے اور اللہ کی مرضیات پر چلے اور اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، وہی یہ بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت حقوق العباد میں بھی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ بعض موقعوں پر حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد کا درجہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی دو کام ایک وقت میں سامنے آ جائیں، ایک حقوق اللہ کے ادا کرنے کا وقت ہے، ایک حقوق العباد کے ادا کرنے کا وقت ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت حقوق العباد کو پہلے ادا کر دے، اس کے بعد حقوق اللہ ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا، کسی کی عبادت کا، کسی کی نماز کا، لیکن بندے جہاں بندوں کے حقوق ہیں وہاں بندے تو محتاج ہیں، بندے محتاج ہیں، اس لیے حقوق العباد کا درجہ وہاں اولیت میں ایک درجے میں آ جاتا ہے۔ تو بندہ حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، حقوق اللہ میں جیسے کوئی کوتاہی نہ کرتا ہو، اسی طرح حقوق العباد میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ جب وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، شادی بھی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرے گا، النکاح من سنتی، اور ایک روایت میں یہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح بھی سنت ہے، نکاح کرے گا، بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بچے ہوں گے ان کو پالے گا پوسے گا، لڑکی پیدا ہوئی اس کو پالے گا پوسے گا اور اس کا نکاح کر کے دے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ضمانت میں اس کے بارے میں دیتا ہوں۔ تو جیسے حقوق اللہ پوری جستجو کے ساتھ بغیر کسی نقص، بغیر کسی کوتاہی کے حقوق اللہ ادا کرنا ہے، اسی طرح حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برابر کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں رحبانیت نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اللہ کے نام پر اور سارے کاروبار چھوڑ دو اور جا کے پہاڑ پر بیٹھے رہو۔ ہاں پچھلی امتوں میں ایسے تھا
دیکھیے دنیا میں جو سب سے پہلے ایک حرام کام ہوا وہ نفس کی بنیاد پر ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے حابیل اور قابیل، ان دونوں کے درمیان اختلاف جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وہ روئے زمین پر انسانوں میں سب سے پہلا قتل تھا. اس سے پہلے شیاطین اور جنوں کی آبادی اس دنیا میں تھی. ان کا تو مشغلہ یہ تھا خون خرابہ فساد. اسی وجہ سے فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کیا ایسی مخلوق کو آپ پیدا کرو گے جو خون خرابہ کرے گی، قتل و غارت گیری کرے گی، فساد مچائے گی؟ وہ ان کا حال تھا. لیکن انسانوں میں سب سے پہلا قتل نفس کی بنیاد پر ہوا ہے. شادی کے مسئلے میں جو لڑکی حابیل کے حصے میں ترتیب سے آتی تھی، قابل کہتا تھا اس سے شادی میں کروں گا. ترتیب سے معاملہ تھا. جس لڑکی کو جس لڑکے سے بیاہ کرنا وہ بھی متعین تھا. آبادی دنیا کی پوری آبادی ایک دم ویران اور خالی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ آبادی جلدی سے جلدی پھیلانا تھا. رات میں لڑکا پیدا ہوتا، صبح لڑکی پیدا ہوتی اور ان کی دونوں کی شادی ہو جاتی دوسرے دن. تو قابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ حابیل کے حصے میں جو لڑکی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے دونوں میں اختلاف ہوا اور قابیل نے حابیل کو اسی بنیاد پر قتل کر دیا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. قیامت تک کے اب جتنے قتل ہوں گے اس پہلے قتل کرنے والے کو اس کے نامہ اعمال میں شیئر آتا رہے گا ہر قاتل کا، پہلے قاتل کو. اور یہ عمل بھی ہوا نفس کی بنیاد پر. بھلا بتلائیے جب نفس اس وقت تھا اور اس حد تک پہنچا ہوا تھا، نفس اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا اور قتل بھی کر دیا. کیا ایسے نفس کی اصلاح کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا تزکیے کی ضرورت نہیں تھی؟ تو تزکیے کی ضرورت تو اسی وقت سے شروع ہو گئی جی. کیونکہ جیسے انسان دنیا میں آیا، پیدا ہوا جنت میں، تو اس کے ساتھ اس کا نفس بھی پیدا کیا گیا. دنیا میں آیا تو اس کے ساتھ اس کا نفس بھی آیا. اب آپ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ سلوک اور تصوف کا سلسلہ، یہ تزکیہ نفس، یہ جو آپ لوگوں کے رٹے رٹائے الفاظ ہیں، یہ کیا کب سے شروع ہوا؟ چنانچہ آندھرا پردیش میں کڑپا ایک مقام ہے، وہاں پر ایک مجلس ہوئی. خصوصی طور پر ہمارے ڈاکٹر لیاقت صاحب ہیں، ان کے مکان پر ہوئی. انہوں نے اپنے تمام رشتے داروں کو، دوست احباب